الصلاة خير من النوم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج داڑھی منڈا یا نابالغ اگر نماز پڑھائے تو ان نمازوں کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عام طور سے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حافظ ہے لیکن نابالغ ہے، کیا وہ بالغ مقتدیوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص ہے جو مسائل بھی جانتا ہے اور 10 سورہ بھی یاد ہے، کیا وہ تراویح پڑھا سکتا ہے حالانکہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور داڑھی ہے بھی تو وہ کھسکھسی داڑھی، چھوٹی چھوٹی ایک مشت کے برابر داڑھی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم مقتدی بن کر اس کو امام بنا سکتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ باحوالہ سماعت کریں۔ سارے داڑھی منڈے جمع ہو جائیں تو کیا ایک داڑھی منڈے کو امام بنا کر باجماعت نماز ادا کریں یا اکیلے اکیلے نماز ادا کریں؟ الجواب بعین الملک الوہاب، سارے داڑھی منڈے جمع ہوں تو اکیلے اکیلے نماز پڑھیں۔ اگر ایک داڑھی منڈے کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس کا اعادہ واجب ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب مبتدع یا فاسق مولن کے سوا کوئی امام نہ مل سکے تو منفردن تنہا پڑھیں کہ جماعت واجب ہے اور اس کی تقدیم ممنوع بقرات تحریم اور واجب مکروہ تحریمی دونوں ایک مرتبہ میں ہیں۔ درء المفاسد اہم من جلب المصالح، مفاسد کو دور کرنا مصالح کے حصول سے اہم ہے۔ فتح فیض الرسول میں ہے کہ داڑھی منڈانے والے فاسق مولن کے پیچھے داڑھی منڈانے والوں کی نفس نماز تو ہو جائے گی مگر پڑھنے والے گنہگار ہوں گے اور نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، لہذا واجب کے لیے مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہ کیا جائے کہ مکروہ تحریمی کا اعتناء واجب سے اہم ہے۔ اب مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ سنیے سوال، مکروہ تحریمی کیا ہے اور اس کا حکم؟ جواب، مکروہ تحریمی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام کے قریب ہو اور اس کا چھوڑنا واجب ہو اور اس سے اپنے آپ کو بچانا اور گریز کرنے کا لزوم روایت سے ثابت ہو، دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ باحوالہ کتاب التحتاوی صفحہ 80۔ اور نابالغ کے پیچھے بالغوں کی امامت کا کیا حکم ہے؟ نابالغ امام بالغ مقتدیوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ 109۔ اب بالغ کسے کہتے ہیں؟ لڑکا 12 سال اور لڑکی 9 برس سے کم عمر تک ہرگز بالغ و بالغہ نہیں ہوں گے، اور لڑکا لڑکی دونوں 15 برس کامل کی عمر میں ضرور شرعاً بالغ و بالغہ ہیں، اگرچہ آثار بلوغ کچھ ظاہر نہ ہوں، اور اگر آثار بلوغ نہ ہوں مگر وہ خود کہے کہ ہم بالغ و بالغہ ہیں اور ظاہر حال ان کے قول کی تکذیب نہ کرتا ہو
تو بھی بالغ و بالغہ سمجھے جائیں گے اور تمام احکام بلوغ کے نفاذ پائیں گے، اور داڑھی مونچھ نکلنا یا لڑکی کے ابھار پیدا ہونا کچھ معتبر نہیں۔ فتوی رضویہ شریف جلد 19 صفحہ 630۔ لڑکی کم سے کم 9 برس اور زیادہ سے زیادہ 15 برس میں بالغہ ہوتی ہے۔ اس بیچ میں اگر آثار بلوغ ظاہر ہوں تو بالغہ ہے، ورنہ 15 سال پورے ہونے پر حکم بلوغ دیا جائے گا۔ فتوی رضویہ شریف جلد 11 صفحہ 276۔ لڑکے کا بلوغ احتلام، انزال اور بیوی کو حاملہ کرنے سے ثابت ہوگا، جبکہ اصل ثبوت انزال ہے، اور لڑکی کا بلوغ احتلام، حیض اور حمل سے ثابت ہوگا۔ اگر ان علامات میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو پھر دونوں کی عمر 15 سال تک ہونا ان کا بلوغ ہوگا۔ فتوی رضویہ شریف جلد 11 صفحہ 562۔ حضرات محترم، تو آپ نے سماعت کیا کہ جو شخص نابالغ ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے بالغوں کی۔ نابالغوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی داڑھی منڈا ہے تو وہ امامت نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ داڑھی منڈے کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور داڑھی منڈے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ داڑھی منڈانا حرام، اور اس کے حوالے آپ سماعت کریں۔ فتوی فیض الرسول جلد اول صفحہ 259۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 197۔ فتوی رضویہ جلد 3 صفحہ 372۔ فتح القدیر جلد 2 صفحہ 27۔ در مختار ما شامی جلد 2 صفحہ 116۔ رد المحتاج جلد 2 صفحہ 117۔ بحر الرائق جلد 2 صفحہ 280۔ تحتاوی علی مراقی صفحہ 411۔ اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 212۔ رد المحتار جلد اول صفحہ 372۔ الاشباح والنظائر صفحہ 99۔ فتوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ 77۔ ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، اور جو مرتکب حرام ہو، فاسق معلن ہو، چاہے اس کو 10 سورہ کیا پورا قرآن مجید بھی یاد ہو، پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور ہر مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔